الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب فکاک الاسیر، یہ باب ہے قیدی کو آزاد کروانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے منصور سے، وہ ابو وائل سے، وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فک العانیہ ای الاسیر، قیدیوں کو آزاد کرواؤ، وَأَطْعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ دو، وَعُودُ الْمَرِيض، اور مریض کی عیادت کرو۔ جہاد سے متعلق یہ باب ہے۔ اس میں قیدی کا باب اس لیے لایا گیا کہ جہاد کے اندر قید ایک آسان معاملہ ہے، یعنی لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قیدی بعض دفعہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، مسلمان قیدی بن کے کافر کے پاس، یا کافروں کے قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے، تو اسلام نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ تم قیدیوں کو آزاد کرو۔ یہاں پر آزاد کرنے اور کروانے سے مراد مسلمان غلام ہے، مسلمان غلام کو آزاد کرو، کیونکہ جو غیر مسلم ہے اس کو آزاد نہ کرنے میں اس کی بہتری ہے۔ آپ جب اسے آزاد کر دو گے تو وہ اپنے کافرستان کی طرف واپس پلٹے گا، وہاں پر جا کر وہ اسی کفریہ عقیدے پر، کفریہ نظریے پر اور کفر کی صحبت میں چلا جائے گا۔ جب تک وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا، قرآن پڑھتا دیکھے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا، اور کچھ نہیں تو اس کا شر دبا رہے گا، کم از کم وہ کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو قیدی آزاد کرنے کا معاملہ، یہ مسلمان قیدی ہے۔ آج کے دور میں بھی جو مسلمان قید ہو جاتے ہیں کافروں کی جیلوں کے اندر، ان کو آزاد کروانا، ان کو رہائی دلوانا اسی زمرے کے اندر آتا ہے، بشرطے کہ وہ کسی جرم کے اندر نہ پکڑے ہوں جو شرعی جرم بنتا ہو۔ اگر ویسے مسلمان ان کی قیدوں کے اندر ہیں، جیلوں کے اندر، ان کو رہا کروانا چاہیے۔ اور اس سے ملتی جلتی صورت یہ ہے کہ جھوٹے مقدموں کے اندر پھنسے ہوئے مسلمان، جن کے اوپر جھوٹے عدالتوں نے کیس بنا رکھے ہیں، جس طرح ہماری عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، ایسے کسی کے اوپر جھوٹا کیس کر دیا اور بے گناہ بندہ اندر کر دیا۔ ہر جگہ پر تقریباً ایسا جھوٹ آج کل چلتا ہے۔ ایسے بندے کو رہا کروانے پر پیسے لگانا، انشاءاللہ یہ بھی قیدی کو رہا کروانے میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ چیز اتنی اہم ہے، کسی کو کھانا کھلانا بڑی عظیم نیکی ہے، لیکن ہم سے یہ نیکی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی فضیلت پر بہت ساری احادیث بیان کی، جو ایک الگ موضوع ہے۔ تو جہاد کے باب میں اس کو ذکر کر دیا۔ اصل تو تعلق اسی پچھلی بات کا ہے کہ قیدی کو آزاد کرواؤ، لیکن بات یہاں پر بھی آن پہنچتی ہے کہ جہاد کی وجہ سے جہاد کرنے والوں کے لیے یا ان کے اہل و عیال کے لیے بھوک آتی ہے بعض دفعہ، کہ جب بندہ خود جہاد کے لیے چلا گیا تو پیچھے جو بیوی بچے ہیں وہ بھوکے رہیں گے۔ تو یہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی ان کے اہل و عیال کا بھی خیال رکھو، ان کے لیے ضروریات زندگی کا اہتمام کرو، اور مریض کی عیادت کرو۔ جب وہ بیمار ہو کوئی بھی اس کی عیادت کرو، چاہے فون پہ کرو، چاہے جا کے کرو، کسی بھی طرح۔ اگر جا کر کرتے ہو تو اس میں برکت ہے اور مریض کے لیے اس میں خوشی ہے، اور پھر یہ مریض کی بیماری کے مطابق آپ اس کے پاس ٹھہریں۔
بعض دفعہ اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر اس کو دعا دیں اور واپس آ جائیں، بس بیٹھے بھی نہ۔ اور بعض دفعہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے پاس بیٹھے اور میرے سے تھوڑی سی باتیں کرے، پھر بیٹھ کے اس کو تسلی دے، اس کو ذکر اذکار کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی دعوت دیں۔ تو مریض کی عیادت ایک بڑا عظیم امر ہے۔ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو رات کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بڑا عظیم عمل ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن یونس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مطرف نے، ان عامرا حدثهم عن ابی جحیفہ، عامر نے انہیں بیان کیا ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں قلت لعلی رضی اللہ عنہ، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سوا تمہارے پاس وحی کی کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے؟ قال لا والذی فلق الحب وبرأ النسم، نہیں، ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کومپل نکالی، درخت بنایا، اور جس نے جان کے اندر روح ڈالی، ما اعلمہ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا، مجھے تو ایسی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، البتہ کتاب کی ایک سمجھ اللہ نے مجھے دی ہے۔ وما فی القرآن، جو قرآن میں اللہ کسی کو دیتا ہے، وما فی ہذہ الصحیفہ، اور میرے پاس صرف یہ چیز ہے جو اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ قلت وما فی الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، دیت، وفکاک الاسیر، اور قیدی کو آزاد کروانا، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں اس صحیفے میں لکھی ہیں۔ اکثر گمراہ قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ ایسا علم تھا جو وحی کا تھا اور انہوں نے کسی کو نہیں دیا تھا، وہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علی کو بتایا تھا اور کسی کو نہیں بتایا۔ بلکہ بعض تو یہاں تک کفر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایسی چیزیں تھیں جو کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ صریح کفر ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایسی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی جو کسی کے پاس نہ ہو، وہی کتاب اللہ تھی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی۔ ہاں، ایک چیز تھی کہ علی رضی اللہ عنہ فقیہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا فہم دیا تھا، بصیرت بہت عطا فرمائی ہوئی تھی، بہت بڑے مجتہد تھے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام میں جو علم کے مشکیزے تھے، علم کے جو برتن تھے، ان میں ایک بڑا برتن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ بہت علم اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جو باقیوں کے پاس نہیں تھیں۔ ایسے ہی ایک بندے نے سوال کیا، آپ کے پاس وحی میں سے کچھ خاص چیز ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان کے اندر روح ڈالی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہاں، اللہ کی کتاب کا فہم مجھے اللہ نے دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر میرے پاس ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے یقیناً علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فائق تھے۔ جو اللہ نے ان کو فہم دیا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا قرآن کی تفسیر میں۔ اور ایک یہ میرے پاس صحیفہ ہے، ایک کاغذ ہے، اس پر کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ راوی کہنے لگا اس کاغذ پہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ ایک العقل، دیت، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس نے دیت جو دینی ہے 100 اونٹ، وہ کس طرح کی ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، قیدی کو آزاد کروانا، اس کی فضیلت یہ لکھی ہے اس صحیفے کے اندر۔ اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کافر مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے بدلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا، کیونکہ کافر جو ہے یہ اللہ کا باغی ہے، یہ بدمعاش ہے دنیا کے اندر۔
اللہ کی زمین پہ بھی رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتا ہے اور اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، یہ بدمعاش ہے۔ اور بدمعاش اور غنڈوں کو مار دینا یہ کوئی بڑا جرم شمار نہیں ہوتا، بلکہ آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی چور ڈکیت اس طرح کا بندہ مارا بھی جائے تو کیس اتنا بڑا نہیں ہوتا، چلو ٹھیک ہے گند ختم ہوا۔ یہ حساب ہوتا ہے کافر کا۔ مسلمان کے ہاتھوں اگر کوئی کافر مرے تو اس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا، ہاں مسلمان کو دیت ڈالی جا سکتی ہے، اس کی بھی مخصوص صورتیں ہیں کہ 100 اونٹ دیت ہے اس کی، یہی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آگے مخصوص صورتیں ہیں اس کی۔ تو یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کافر مار دے تو کہتے ہیں چلو دیت لے لو، حالانکہ کافر اگر مسلمان کو قتل کر دے تو دیت نہیں صرف قصاص ہے، بدلہ لیا جائے گا، دیت نہیں لی جائے گی، دیت کافر کو دی جائے گی اگر مسلمان اسے قتل کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3046 اور 47۔